السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 12۔ یہ چونکہ مشکل فن ہے، علم حدیث میں سند کا فن، متن کا فن، جرح و تعدیل کا فن، علل کا فن، علوم حدیث کا فن، بظاہر ہم حدیث کی ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، لیکن اس ایک کتاب کو پڑھنے کے لیے ہم دیگر کتب حدیث کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں۔ پھر انشاءاللہ یعنی اب آج ہمارا پہلا مہینہ مکمل ہو جائے گا، تو امید ہے کچھ نہ کچھ علم حدیث ہمیں ضرور سمجھ آنا شروع ہو چکا ہوگا، کچھ نہ کچھ۔ ہاں، اس مہینے ہم پہلے سے زیادہ بحث کریں گے۔ پھر ہر راوی پر اصولی بحوث ہیں، علل کی بحوث ہیں، جرح و تعدیل کی بحوث ہیں، وہ بھی ہم اس مہینے سے شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ پہلے ہم نے سٹارٹ میں تہذیب الکمال کو فوکس کیا، بس تو الحمدللہ اب اس کا بار بار نام آ کر وہ نام پکا ہو گیا ہے، تہذیب الکمال، تہذیب الکمال۔ مبارک ہو کتب ستہ کے تمام راوی ہمیں تہذیب الکمال میں مل جاتے ہیں۔ تو اب ذہن نے فوکس کر لیا نا کہ کتب ستہ کا کوئی بھی راوی ہمیں چاہیے تو کہاں دیکھیں گے؟ تہذیب الکمال میں۔ تو الحمدللہ اسی مہینے ہم تہذیب الکمال سے آگے جا چکے ہیں، اور بھی کتابوں پر جان بوجھ کر ہم کونوں کو حوالہ لگا دیتے ہیں تاکہ اسی بہانے اس کا بھی تعارف ہو جائے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 12، قال حدثنا عبداللہ بن مسلمہ، ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن مسلمہ نے، مالک، وہ مالک سے مراد امام مالک، اللہ اکبر، موطا امام مالک والے، امام دار الہجرہ، وہ بیان کرتے ہیں اپنے استاذ یحییٰ بن سعید سے۔ میں نے موطا میں بھی اس حدیث کو مطالعہ کیا تو موطا میں بھی یہی سند ہے، موطا مالک میں بھی یہی سند ہے، اور بھی کتابوں میں یہی سند ہے۔ مالک بیان کرتے ہیں یحییٰ بن سعید سے الانصاری مراد ہیں، تو انما الاعمال بالنیات حدیث ہے نا، اس حدیث میں بھی یہی راوی ہیں۔ ہاں، یحییٰ بن سعید یہ مرکزی راوی ہیں، یہاں پر سند جمع ہوتی ہیں، اس کے آگے ایک ہی سند ہے۔ ان سے ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد نے بیان کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں محمد بن یحییٰ بن حبان سے، حبان ہا پر زبر، عام لفظ معروف ہے ابن حبان، وہ اور ہے، ہا کے نیچے زیر والا لفظ وہ اور ہے، وہ ابن حبان ہے، یہ حبان ہے، ہا پر زبر، ہا پر زبر۔ محمد بن یحییٰ بن حبان ان عمیہ، اپنے چاچو سے، اپنے چچا جان سے، واسع بن حبان، واسع بن حبان، یعنی حبان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام یحییٰ تھا، دوسرے کا نام واسع تھا۔ یحییٰ کا بیٹا محمد ہے، محمد بن یحییٰ بن حبان اپنے چاچو واسع بن حبان سے بیان کرتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جس کے خاندان میں محدثین ہوں، اللہ اکبر۔ خوش قسمت ہے وہ ماں بہن بیٹی جس کے گھر میں بہو
ماں دادی بیٹی وغیرہ وغیرہ کوئی خاتون پڑھی لکھی ہوں، بابرکت ہے وہ گھر اللہ کی قسم۔ چلو اگر ہم اپنے بیٹیوں کو نئی دین کی طرف لا سکیں، 100 مجبوریاں، بیٹیاں جوان ہو گئیں، گھروں کو چلی گئیں اپنے، چلو بیٹے تو ہیں نا، اپنی بہو کو پڑھے لکھے لے آئیں، دین والے لے آئیں۔ اللہ اکبر۔ لاہور میں ایک ہمارے قریبی شاگرد ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کے گھر میرا آنا جانا ہے۔ وہ ماں جی ہماری بھی ماں جی ہیں، دین سے بڑی محبت کرنے والی۔ یہ بات مجھے اس ماں جی نے بتائی، میرے دوست کی ماں جی نے، پردے میں بیٹھ کر مجھے کہتی شیخ صاحب میں نے آپ کے شاگرد کی شادی کرنی تھی۔ عبرتناک بات، بڑی فائدے والی بات۔ وہ کہتی ہے میرا بیٹا بڑا پڑھا لکھا تھا، دین بھی دنیا بھی آپ جانتے ہیں، تو میں چاہتی تھی کہ جیسے میرا بیٹا ہے ایسے ہی میں اپنی بہو لاؤں گھر میں، چونکہ میری بیٹیاں کوئی شارجہ کوئی برطانیہ ہے، تو گھر میں تو پڑھا لکھا ہے کوئی نہیں بہو، چلو میں کوئی ایسی لاتی ہوں۔ کہتی میں کالجوں میں بچیاں دیکھیں، یونیورسٹیوں تک میں گئی، بچیاں دیکھی، بڑی بڑی پڑھی لکھی ہیں بچیاں دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہیں میں مبالغہ نہیں کرتی، مجھے اپنے گھر میں اپنے بہو کے لائق مجھے کوئی بچی نہیں ملی، کوئی نہیں جس کو میں بہو بنا سکوں۔ جو میں چاہتی تھی کہ ہم پردے دار لوگ ہیں، ہم نمازی لوگ ہیں، مجھے بہو کو کہنا نہ پڑے بہو اٹھ کے نماز پڑھو، مجھے کہنا نہ پڑے خاند کی قدر کرو، سسر ساس کی قدر کرو، امی ابو کو قدر کرو، مجھے کہنا نہ پڑے۔ میں ایسی بہو تلاش کر رہی تھی۔ جب میں نکلی یونیورسٹیوں کے کالجوں کی طرف، مجھے ایسے ماحول والی بچی ملی نہیں۔ کہتے پھر آ جا کے ایک بچی ملی بڑی مشکل سے، وہ کالج بھی بڑی تعلیم یافتہ تھی، دین کی بڑی تعلیم یافتہ تھی۔ جب میں نے اس بچی سے باتیں کی بیٹی مجھے ایسی بہو چاہیے، تو اس بچی نے کہا آنٹی جی ہمارے ٹھیک ہے ہم دنیاوی تعلیم پڑھے لکھے ہیں، لیکن ہماری مما جان وہ دین سے محبت کرنے والی تھی، ہم بچپن سے ہی نمازی ہیں سب بہن بھائی، ہم بچپن سے ہی پردے میں ہیں بہن بھائی، کالج میں رہی ہوں آج تک مجھے کسی غیر نے دیکھا نہیں، دستان نے جرابیں اور مکمل پردہ، مکمل شرعی پردے کے ساتھ میں نے پڑھا ہے۔ وہ ماں جی کہتی ہے میرا دل خوش ہو گیا، اور کہتی ہیں پھر میں نے وہی رشتہ لیا اور وہ میرے گھر بہو ہیں۔ جب سے میرے گھر میں وہ بہو آئی ہیں اللہ کی رحمتیں ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ میں نے بات کی، خوش قسمت ہے وہ گھر جس گھر میں دین کا ماحول ہو۔ بیٹو ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں دین چاہیے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ دین چاہیے۔ ایک ماں ایک نسل کو سنوار دیتی ہے، ایک لڑکا ایک نسل کو سنوار دیتا ہے۔ کب جب دین کے ساتھ محبت کرنے والا ہو۔ فر بذات دین کا یہی معنی ہے کہ بہو تلاش کرنی ہے، بیوی تلاش کرنی ہے تو دین کو ترجیح دو، دین والی کو ترجیح دو۔ ماشاء اللہ محمد بن یحییٰ اپنے چچا واسع بن حبان سے بیان کرتے ہیں، حبان نہیں حبان، وہ واسع بن حبان رحمہ اللہ، وہ سیدنا عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہما، سبحان اللہ، باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی، کہتے ہیں لَقَدِ ارْتَقَيْتُ، تحقیق میں چڑھا، اللہ ظاہر البیت، گھر کی چھت پر، گھر کی چھت پر میں چڑھا، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو۔ اور بھائی جانا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے کہ نہیں؟ کیسے؟ حفصہ رضی اللہ عنہا وہ
ہماری ماں ام المومنین عمر بن خطاب کی کیا لگتی تھی؟ کیا لگتی تھی؟ بہن لگتی تھی. وہ یعنی وہ بہن تھیں تو عبداللہ کی کیا لگی؟ پھوپھو. تو ہم اپنے پھوپھو کے گھر جاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تمہیدی بات میں بڑی اہم چیز سمجھانے کے لیے میں کر رہا ہوں. جاتے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں پھوپھو کے گھر کے، چاچو ماموں کے گھر کے باتھ روم میں جانا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمیں پتہ ہے نا وہ باتھ روم کیسا بنا ہوا ہے، پتہ ہے کہ نہیں؟ پتہ ہوتا ہے. رشتہ داروں کے جب گھر جائیں گے تو باتھ روم استعمال کریں گے نہیں کریں گے؟ کریں گے. اب اگلی بات نوٹ کریں. عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں چھت پر چڑھا، میں نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام کو اللہ لابنتین، 2 اینٹوں پر، لبن کچی اینٹ، 2 کچی اینٹوں پر میں نے دیکھا، مستقبل بیت المقدس، آپ بیت المقدس کی طرف چہرہ کیے ہوئے تھے، لہٰذا تھی اپنے قضاء حاجت کے لیے. مطلب کیا؟ بیت المقدس کی طرف چہرہ تھا، مدینہ منورہ میں گھر تھا، تو کمر کدھر تھی؟ بیت اللہ کی طرف. بیت اللہ کی طرف. کل واضح مسئلہ ہوا. جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ محرم بچوں کا گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، ساری چیزیں جانتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. عبداللہ بن عمر چونکہ نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں آنا جانا تھا، پھوپھو جی تھی گھر میں، ان کو پتہ تھا نبی پاک علیہ السلام کے جو گھر میں واش روم ہے اس میں 2 کچی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں. پتہ تھا. تو چھت پر چڑھے، اچانک نظر پڑ گئی، تو نظر صرف چہرے پر ہی پڑی، باقی جسم دیکھ سکے نہیں. یہاں سے کوئی بے دین دہریہ ملحد حدیث کا استخفاف اور حدیث کی نفرت کرنے والے دشمنان دین وہ بکواس کر سکتا ہے. کرتے ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ کہ لو جی ابن عمر کو حیا نہیں آئی وغیرہ وغیرہ، ہے نا. تو یہ فتح الباری میں بھی اس کی وضاحت ہے جو میں وضاحت کر رہا ہوں، اور بھی کتب شروحات میں، کہ بچے کا پھوپھو گھر میں آنا جانا تھا تو پتہ تھا یہاں 2 اینٹیں پڑی ہیں. پہلے پتہ تھا اینٹیں پڑی ہیں. اب چھت پر چڑھے، اچانک نظر پڑ گئی، اچانک بغیر ارادے کے، تو اس چیز کو بیان کر دیا. اور یہ مسئلہ بھی تھا کہ جی بیت المقدس کی طرف چہرہ کمر کرنا جائز ہے کہ نہیں. تو اب وہ اس مسئلہ کو بیان کرنا ان کے لیے فرض تھا، چھپانا حرام تھا، تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے. تو لابنتین سے کوئی غلط مسئلہ اخذ کرے تو ہم اخذ کرنے دیں گے نہیں. وہ میں نے بیان کر دی وضاحت، تو جی بیان کر دی کہ ہمیں رشتہ داروں کے گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے اور ہمیں وہاں کے واش روم وغیرہ کا پتہ ہوتا ہے. واضح؟ اچھا. یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی ہے. یہ حدیث 14-18 نمبر حدیث ہے. اس کی سند مالک سے پہلے اور ہے، مالک کے بعد وہی ہے. امام ابن حبان فرماتے ہیں قال اخبرنا عمر بن سعید بن سنان قال اخبرنا احمد بن ابی بکر، آگے وہی، ان مالک ان یحیی بن سعید ان محمد بن حبان ان امہ واسی بن حبان ان ابن عمر انہ کان یقول. اچھا، اس کے اندر وضاحت ہے. ابن حبان کی حدیث میں کچھ وضاحت ہے. وضاحت کیا ہے؟ توجہ کرنا. ابن عمر کہتے ہیں ان ناسا یقولون، بے شک لوگ کہتے تھے کچھ، اذا قعدت لحاجتک، جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھے، فلا تستقبل القبلہ، تو قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا، ولا بیت المقدس، نہ بیت المقدس کی طرف لوگ کہتے تھے. تو اب ان کا رد کرنے کے لیے ابن عمر نے آگے وہ یہ واقعہ بیان کیا. لو جی یہ اضافہ ہمیں ابن حبان میں مل گیا. واضح سمجھا گی؟ ایک حدیث کو جب ہم زیادہ سے زیادہ کتب حدیث میں پڑھیں گے تو اس کا فائدہ کیا نقصان؟ فائدہ. علی بن مدینی رحمہ اللہ نے جو قاعدہ قانون شاگردوں کو سمجھایا تھا، ایک حدیث کو پڑھنے کے لیے 30 سندوں کو اکٹھا کیا کرو، 30 متنوں کو اکٹھا کیا کرو.
اس کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ یہ کچھ فائدے میں بتا رہا ہوں، اگلے دنوں میں ہم زیادہ فائدے بتائیں گے انشاءاللہ۔ آگے حدیث وہی ہے، لکھ لو، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے 148 نمبر۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے جیسے قرآن کریم کو ایک بہت بڑی اتھارٹی عطا فرمائی ہے، قرآن کریم کے بعد صحیح بخاری کو بھی اللہ تو نے اتھارٹی عطا فرما دی ہے۔ صحیح بخاری کا نام آ جائے ہمارے سر جھک جاتے ہیں، ہماری آنکھیں چمکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لو جی صحیح بخاری میں حدیث ہے، بات ختم ہوگی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے جی، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ اللہ ہمیں بھی امام بخاری رحمہ اللہ جیسا اخلاص، للہیت، اس فن کی خدمت کے لیے محنت اور اس میں پختگی یا اللہ تعالیٰ فرما۔ جس طرح تو نے اپنے سے برگزیدہ بندے سے بڑے بڑے اچھے کام لیے، یا اللہ ہم سے بھی ٹوٹے پھوٹے اچھے کام لے لے، ہم مر جائیں دنیا میں ہمارا صدقہ جاریہ جاری رہے۔ صحیح بخاری میں 148 نمبر حدیث ہے، سنن نسائی میں بھی یہ حدیث نمبر 23 ہے، اور بھی کتابوں میں ہے۔ اب ہم راویوں پر بات کرتے ہیں، روات حدیث پر۔ پہلے راوی ہیں عبداللہ بن مسلمہ، امام ابو داود کے استاد محترم امام، اللہ اکبر، عبداللہ بن مسلمہ، پورا نام امام عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب القعنبی الحارثی۔ قعنب کی وجہ سے القعنبی۔ امام حمیدی عبداللہ بن زبیر الحمیدی، صحیح بخاری کے پہلے راوی، مسلم حمیدی والے۔ حمیدی کیوں؟ ان کے دادا پردادا کا نام حمید آتا ہے، حمید سے حمیدی، تو یہ قعنب سے قعنبی، یعنی کوئی دادا پردادا باپ کا کوئی نام ہو تو اسی کو نسبت آپ بنا سکتے ہیں، نسبت آپ بنا سکتے ہیں۔ اچھا، عبداللہ بن مسلمہ کا پورا نام بن قعنب القعنبی الحارثی، ابو عبد الرحمن المدنی البصری، یہ بصرہ میں آ گئے تھے۔ تو یہ محدثین کا قاعدہ قانون ہے، جہاں کوئی محدث مستقل رہائش اختیار کرتا ہے تو پھر اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ یہ بصرہ میں آ گئے تھے تو یہ البصری، یہ 9ویں طبقے کے ہیں۔ تبع تابعین کے طبقات ہیں، کبار صغار، یہ صغار سے ہیں، کیا ہیں؟ من صغار تبع تابعین۔ 221 ہجری میں مکہ مکرمہ میں فوت ہوئے۔ کہاں؟ مکہ مکرمہ میں فوت ہوئے۔ ان کی حدیثیں خا میم دال تا سین میں ہیں، خا سے بخاری، میم سے مسلم، دال سے ابو داؤد، تا سے ترمذی، سین سے نسائی۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ اکبر، ثقۃ عابد، ثقۃ عابد، کان ابن معین و ابن المدینی لا یقدمان علیہ فی الموطأ احدا۔ امام ابن معین اور علی بن مدینی دونوں اس پر موطا میں کسی کو مقدم کرتے تھے نہیں، یعنی موطا امام مالک کی مرویات، روایات میں جب اختلاف ہو جاتا تو ابن معین اور علی بن مدینی کس کو ترجیح دیتے تھے؟ عبداللہ بن مسلمہ کی روایت کو، ان کی بات کو ترجیح دیتے تھے۔ امام ذہبی نے کہا، احد العالم، احد العالم، قال ابو حاتم، ثقۃ حجۃ، یہ ثقہ تھے، حجت تھے۔ ریکارڈنگ ہو بھی رہی ہے، دیکھ لو، بند نہیں کرنا۔ لم ارى اخشى منہ، میں نے نہیں دیکھا ان سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی یہ بڑے متقی انسان تھے۔ اللہ ہمیں بھی متقی بنا، اللہ ہمیں متقی بنا۔ ابو زرع نے فرمایا، ما کتبت عن احد اجل فی عینی منہ، جن سے میں نے لکھا ہے، جن سے لکھی ہے، ان جیسا بزرگی والا،
جلال والا، عزت والا میری آنکھوں میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ابو ذر رازی بڑے بڑے محدثین کے یہ استاد تھے، عبداللہ بن مسلمہ القانبی بڑے مشہور۔ تہذیب الکمال میں ان کے مفصل حالات ہیں۔ راوی نمبر 3571 ہے، 3571 ہے۔ امام ابن سعد کہتے ہیں انہوں نے امام مالک پر ان کی کتابیں پڑھی تھی، ان کی کتابیں پڑھی تھی، قرات کی تھی۔ امام اجلی فرماتے ہیں احمد بن عبداللہ الاجلی بصری ثقۃ رجل صالح قرأ مالک، یعنی اجلی صاحب کہتے ہیں انہوں نے موطا آدھی پڑھی تھی، انہوں نے موطا آدھی پڑھی تھی، نہیں آدھی موطا امام مالک نے عبداللہ بن مسلمہ پر پڑھی تھی اور آدھی موطا عبداللہ بن مسلمہ نے امام مالک پر پڑھی تھی۔ لیکن سمجھو کیسے محدثین تھے، فرق کر دیا کہ پہلی آدھی امام مالک پڑھتے رہے شاگرد پر، تو اگلی آدھی شاگرد نے پڑھی امام مالک پر۔ یہ تھے ہمارے محدثین کہ یہ اتنی بات کا بھی فرق کرتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں تاکہ امانت میں خیانت نہ ہو۔ عبد الرحمن بن ابی حاتم کہتے ہیں میرے ابو جان نے کہا ثقۃ حجۃ ماشاء اللہ۔ اور بھی کافی زیادہ اقوال اس عظیم امام اور محدث کے بارے میں تہذیب الکمال میں ہیں۔ تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا جرأت دل کے اقوال، تو ان محدثین سے فطرتی محبت شروع ہو جاتی ہے، ایسے نا؟ تو یہ فن حدیث ہے ہی محبت کا نام، چونکہ یہ نسبت ہے اس عظیم شخصیت کی طرف جو اللہ کے محبوب ہیں، ایسے کہ نہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے دلوں میں قرآن و حدیث سے بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب محبت ہے نا پھر ہمیں محنت بھی زیادہ کرنی چاہیے، محبت ہے نا جی ہمیں محنت بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ جتنی ہم زیادہ محنت کریں گے قرآن و حدیث میں، اتنا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب زیادہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا مقام و مرتبہ دے گا، ہم دنیا کا مرجع بن جائیں گے، دنیا ہم سے فائدہ لے گی۔ لوگوں کی زبانوں پر جیسے محدثین کا ذکر ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا بھی ذکر خیر جاری فرما دے، ہمارا بھی ذکر خیر جاری فرما دے۔ حرمین شریفین کے منبر محراب پر یہ آواز گونجتی ہے، ہم سنتے ہیں صححہ الالبانی، حسنہ الالبانی۔ بھائی یہ بھی ایک انسان تھا، ہاں فرق ہے انسان میں، انسان تو جانور بھی ہیں، انسان تو منافق بھی ہیں، انسان تو حاسدین بھی ہیں، انسان تو دین کے دشمن بھی ہیں، انسان تو میرے پیغمبر کے دشمن بھی ہیں، اللہ کے دشمن بھی ہیں۔ ہاں یہ شیخ البانی وہ شخص تھا جو متبع سنت انسان تھا، جس کا مرنا جینا قرآن و حدیث کی خدمت تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا اخلاص، نیکی تقوی پسند آ گیا، اس کی محنت پسند آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرما دیا، دنیا کی زبان پر شیخ البانی صاحب کا نام جاری کر دیا۔ اللہ مدخلہ الجنۃ الفردوس۔ اگلے راوی ہیں مالک بن انس، سیو کر دے اسی حدیث کے دوسرے راوی ہیں امام مالک رحمہ اللہ، ایک بڑے جلیل القدر امام تھے۔ میری چاہت ہے ان کے حالات پڑھے جائیں، مفصل حالات پڑھے جائیں کہ یہ کیسا جلیل القدر امام اور محدث تھا۔ یہ دنیا کے مرجع تھے، یہ دنیا کے مرجع تھے۔ مالک بن انس بن مالک امام دار الہجرہ، یہ وہ امام تھے جو مسجد نبوی میں ساری زندگی حدیث پڑھاتے رہے۔ جب حدیث کلاس میں پڑھاتے تھے تو فرمایا کرتے تھے قال
صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف، قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے کہ اس قبر والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ خوشبو لگا کر کلاس میں آتے تھے، جبہ کبا پہن کر کلاس میں آتے تھے، سر پر امامہ پگڑی پہن کر کلاس میں آتے تھے۔ لوگ کہتے تھے جی خیر تو ہے، بڑے بن ٹھن کر آئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو امام مالک فرمایا کرتے تھے ازین بہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ جو پیارا لباس پہن کر آتا ہوں، جبہ پہن کر آتا ہوں، خوشبو لگا کر غسل کر کے آتا ہوں، چونکہ حدیث نے میرے منہ سے نکلنا ہے، آپ نے حدیث مجھ سے سیکھنی ہے۔ تو جب میں خوبصورت بن کر آؤں گا، اس سے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزین کر رہا ہوتا ہوں، خوبصورت کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث رسول کا یہ حق ہے کہ ہم اچھا لباس، اچھی شکل و صورت کے ساتھ ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائیں۔ بہرحال تہذیب الکمال میں 6320 راوی نمبر ہے، اس میں مفصل حالات ہیں۔ تو امام مالک کے حالات پر کتابیں بھی ہیں، مجھے یاد کروایا جائے، میں گروپ میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ، اس کو ضرور پڑھیں۔ جب ہم نے طبقات المدلسین کا مطالعہ کیا تو یہ پہلے طبقہ کے مدلس ہیں، پہلے طبقہ کے۔ دیکھو مدلسین کے 5 طبقے بنائے محدثین، کتنے ایماندار محدثین تھے کہ اگر ایک راوی سے نہ ہونے کے برابر تدلیس ہوئی ہے اس کو بھی تدلیس کے طبقہ میں ڈالا ہے۔ اگر پہلے کا ہے تو پہلے میں، تیسرے کا ہے تو تیسرے میں، 5ویں کا ہے تو 5ویں میں۔ دوسرے طبقے والے کو پہلے میں شمار نہیں کیا، پہلے والے کو دوسرے میں شمار نہیں کیا۔ یہ کون تھے؟ محدثین، اس امت کے امین لوگ، قرآن و حدیث کے محافظ۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہر کسی کو نہیں بناتا، کروڑوں میں سے، اربوں خربوں میں سے ایک کو دین کا محافظ بناتا ہے، جو امین اور امانت دار ہوتے ہیں۔ یہ پہلے طبقے کے بہرحال ہیں۔ پہلے طبقے کا حکم کیا ہے یہ بھی ہے نا۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے 5 طبقے بنائے ہیں اور محدثین نے 5۔ پہلے طبقے کا حکم ہے من لم یوسف بذالک الا نادرا، جن کو نادر طور پر مدلس کہا گیا ہو، نہ ہونے کے برابر۔ نادر کالمعدوم، قلیل کالمعدوم، مثال دی ہے جیسے یحییٰ بن سعید الانصاری۔ یہ بھی بات نوٹ کریں، یحییٰ بن سعید الانصاری رحمہ اللہ بھی پہلے طبقے کے مدلس ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ بھی پہلے طبقے کے مدلس ہیں۔ تو ان کی تدلیس مضر نہیں ہے، تدلیس مضر ہے نہیں۔ ان سے بیان کریں بھی تو روایت لیں گے، حدثنا سے بیان کریں بھی تو روایت لیں گے، نادر طور پر۔ ہاں جہاں کہیں تدلیس ثابت ہو جائے وہاں ہم بات کریں گے، لو یہ ثابت ہوگی ہے۔ ثابت کیسے ہوگی؟ ان کے بعد راوی چھوٹا ہوا ہو، راوی کا ذکر نہ ہو۔ دوسری کتابوں میں راوی کا ذکر ہو، ایک میں نہیں ہے، جہاں ذکر نہیں ہے راوی چھوڑا ہوا ہے، تو ہم کہہ دیں گے لو جی یہاں تدلیس ثابت ہو گئی۔ اور تدلیس کے ثبوت کا یہی طریقہ ہے۔ بعض نے کہہ دیا کہ لو جی یہ ان سے بیان کر رہا ہے، تدلیس ثابت ہو گئی، یہ تو غلط بات ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تدلیس کا ثبوت ان سے نہیں ہوتا، تدلیس کا ثبوت راوی کے وہاں ساکت ہونے سے ہوتا ہے، راوی چھوڑا ہوا ہوتا ہے۔ واضح؟ بہرحال مکمل نام مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر بن عمر الاصبہی، ابو عبداللہ المدنی الفقیہ، 93 ہجری میں فوت ہوئے، 179 ہجری میں نہیں 93 میں پیدا ہوئے، 179 ہجری میں فوت ہوئے۔ کبار تبع تابعین کے شاگرد تھے، نہیں
کبار تبع تابعین سے تھے، کبار تبع تابعین سے تھے، یہ 7واں طبقہ ہے۔ ان کی حدیثیں بخاری میں ہیں، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ اکبر، یعنی کتب ستہ میں ان کے رہتے ہیں۔ ابن حجر صاحب نے فرمایا امام دار الہجرہ رأس المتقنین، رأس المتقنین، یعنی جو پختہ راوی ہیں ان میں سب سے ہائی لیول کے تھے، ان کے سردار سے عام لفظوں میں رأس المتقنین۔ وَكَبِيرُ الْمُسْتَثْبِتِينَ، یعنی جو بڑے بڑے پختہ راوی تھے ان میں بہت بڑے تھے۔ حتیٰ قال البخاری، یہاں تک امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا اصح الاسانید کلھا مالک النافع عن ابن عمر، سب سے تمام سندوں کے اندر سب سے صحیح ترین سند کون سی ہے؟ مالک النافع عن ابن عمر۔ ماشاء اللہ۔ امام ذہبی نے کہا الامام ومناقبہ افرتھا، کیا مطلب؟ میں نے، امام ذہبی کہتے ہیں میں نے امام مالک کے مناقب اور فضائل پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ بلے امام ذہبی، بڑی کتابیں لکھی امام ذہبی رحمہ اللہ نے۔ تیسرے راوی ہیں یحییٰ بن سعید، مکمل نام یحییٰ بن سعید بن قیس بن عمر بن سہل الانصاری ہیں۔ انما الاعمال بالحدیث، یہ اس کے راوی ہیں۔ سیر اعلام نبلاء میں، سیر اعلام نبلاء میں امام ذہبی صاحب نے کہا الامام العلامہ المجود عالم المدینہ فی زمانی و شیخ عالم المدینہ، اللہ اکبر، و تلمید الفقہاء السبعہ۔ یہ میں بتانا چاہتا تھا، یہ مدینہ کے 7 فقہا بڑے مشہور تھے اس دور کے، یہ ان 7 کے شاگرد ہیں۔ یحییٰ بن سعید الانصاری یہ فقہاء 7 کے شاگرد ہیں۔ ابو سعید الانصاری الخزرجی النجاری المدنی القاضی، یہ مدینہ کے قاضی بھی تھے، محدث بھی تھے، امام بھی تھے اور قاضی بھی تھے۔ یہ سیر اعلام نبلاء، چلو ٹچ ہو گیا نا، یہ بھی امام ذہبی صاحب کی کتاب ہے۔ تہذیب الکمال راوی نمبر 7431 میں مفصل حالات ہیں۔ علی بن مدینی نے کہا یحییٰ بن سعید الانصاری کی 300 کے قریب حدیثیں ہیں۔ کتنے حدیثیں؟ 300 کے قریب حدیثیں ہیں۔ امام ابن سعد نے کہا کان ثقۃ کثیر الحدیث حجۃ ثابتاً، ماشاء اللہ۔ جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں لم ارى من المحدثین انسانا کان انبل عندی من یحییٰ بن سعید الانصاری، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے محدثین دیکھے، جریر بن عبدالحمید کہتے ہیں، لیکن یحییٰ بن سعید جیسا تیز ترین اور پختہ علم و عمل کا پہاڑ ایسے شخص میں نے دیکھا نہیں۔ ایوب، ہاں، حماد بن یزید کہتے ہیں ایوب ایک مرتبہ مدینہ سے آئے، ان کو کہا گیا اے ابو بکر من ترکت بالمدینہ، کس کو آپ نے چھوڑا ہے مدینہ میں؟ انہوں نے کہا ما ترکت بہا احدا افقہ من یحییٰ بن سعید، مدینہ میں نے یحییٰ بن سعید سے زیادہ فقیہ کو دیکھا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے نہیں، ان محدثین کی ہمارے دلوں میں محبت اللہ نے بٹھائی، محبت ہے کہ نہیں؟ سنو یہ بھی قول سنو، سعید بن عبد الرحمن الجمحی کہتے ہیں ما رأیت احدا اقرب شبہن یا شبیہن بابن شہاب من یحییٰ بن سعید الانصاری۔ سعید بن عبد الرحمن الجمحی کہتے ہیں میں نے ابن شہاب زہری کے مشابہ یحییٰ بن سعید سے زیادہ قریب کسی کو دیکھا نہیں ہے، یعنی ابن شہاب زہری کے مشابہ تھے یحییٰ بن سعید الانصاری۔ ولولاہما لذہب کثیر من السنن، اگر ابن شہاب زہری اور یحییٰ بن سعید الانصاری نہ ہوتے
تو کتنی سنتیں ضائع ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ میرے بیٹو اتنا علم حاصل کرنا ہے کہ ہم سنت کا احیاء کر سکیں، پوری دنیا میں، پوری روئے زمین پر ہم قرآن و سنت کا پرچار کر سکیں۔ سنت کا احیاء کرنا ہی علماء محدثین کا شیوہ ہوتا ہے۔ بہرحال اور بھی اقوال میں نے جمع کیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بڑے فائدے کی بات میں بتانا چاہتا ہوں، تفصیل لکھی ہے، خلاصہ یہ ہے۔ امام ابو عبداللہ الانصاری کہتے ہیں میں نے یہ حدیث یحییٰ بن سعید الانصاری کے 700 شاگردوں سے لکھی ہے۔ انما الاعمال بالنیات حدیث 700 شاگردوں سے۔ یہ حوالہ کہاں ہے؟ البدر المنیر ابن الملکن میں ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 654 اور 55 ہے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ابن حجر فرماتے ہیں، میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ ابن حجر فرماتے ہیں جب سے میں نے علم حدیث کو طلب کرنا شروع کیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک میں جمع کرتا رہا ہوں، میں 100 بھی مکمل نہیں کر سکا۔ یعنی یحییٰ بن سعید الانصاری کے 700 شاگردوں نے حدیث بیان کی ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں رحمہ اللہ ایسی بات نہیں ہے، کہتے مجھے تو 100 بھی نہیں ملے۔ بہرحال چوتھے راوی ہیں محمد بن یحییٰ بن حبان الانصاری المدنی۔ واضح، یہ بھی حبان نہیں ہے، یہ کیا پڑھنا ہے؟ حبان۔ مکمل نام محمد بن یحییٰ بن حبان بن منقذ بن عمر بن مالک الانصاری النجاری المازنی ابو عبداللہ المدنی الفقی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا گروپ جوائن کر لیں، بریک لگا دو، بریک۔ اللہ اکبر۔ ہم بحث کر رہے ہیں محمد بن یحییٰ بن حبان بن منقذ پر۔ آپ 47 ہجری کو پیدا ہوئے، چوتھے طبقہ کے راوی ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو تالی الوسطی من التابعین، تابعین کے جو مرحبا یعنی یہ راوی چوتھے طبقہ کے راوی ہیں، مدینہ منورہ میں 121 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کی روایت کتب ستہ میں ہی ہیں۔ ابن حجر صاحب فرماتے ہیں ثقہ، امام ذہبی فرماتے ہیں ثقہ۔ تہذیب الکمال میں ان کے مفصل حالات ہیں، 6272 نمبر راوی ہے۔ امام ابن معین، امام نسائی، امام ابو حاتم نے کہا ثقہ، ماشاءاللہ۔ ان 3 جلیل القدر محدثین نے ان کو ثقہ کہا ہے، اور بھی محدثین ثقہ کہا ہے۔ ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ واقدی صاحب کہتے ہیں کانت لہ حلقہ فی مسجد رسول اللہ، ان کا حلقہ تھا نبی پاک علیہ السلام کی مسجد میں۔ وکان یفتی، اور فتوے دیتے تھے، مفتی تھے مدینہ کے۔ وکان ثقۃ کثیر الحدیث، میرے تکیے کے پاس پڑی ہے، میرے تکیے کے پاس۔ اللہ اکبر۔ کان ثقۃ کثیر الحدیث۔ سیر اعلام نبلاء میں بھی ان کے حالات ہیں، یہ بھی ضرورت کی کتاب ہے، جلد 5 صفحہ نمبر 186 ہے۔ وہاں لکھا ہے الامام الفقی الحجہ، ماشاءاللہ، الامام الفقی الحجہ۔ جو میں بات بتانا چاہتا ہوں، حفید الصحابی الذی کان یخدع فی البیوع، محمد بن یحییٰ بن حبان الانصاری کہ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے ہیں جن کو خرید و فروخت میں دھوکہ دیا جاتا تھا۔ ایک حدیث آتی ہے نا، نبی پاک علیہ السلام مجھے لوگ دھوکہ دے جاتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تو کہا دیا کار میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس مشہور صحابی کے پوتے ہیں۔ سمجھا گی بات؟ اللہ اکبر۔ آج کی حدیث نمبر 12 کے آخری راوی ہیں محمد بن یحییٰ بن حبان، بیان کرتے ہیں
اپنے چاچو جان واسع بن حبان المدنی سے. ماشاء اللہ. امام ابو زرعہ نے کہا سکا. ابو زرعہ صاحب نے کیا کہا؟ سکا. مکمل نام واسع بن حبان بن منقذ بن عمر بن مالک الانصاری المدنی ہیں. اچھا، بعض نے کہا ہے کہ یہ بھی صحابی ہیں، لیکن اس میں اختلاف ہے. اس میں کیا ہے؟ مختلف فی صحبتی، اس میں اختلاف ہے. یہ پہلے طبقہ کے راوی ہیں، کتب ستہ میں نکل رہتے ہیں. اچھا، ابن حجر صاحب نے فرمایا، ابن حجر صاحب نے صحابیون، ابن حجر صاحب نے وکیلا بل سکاتن، یعنی اختلاف ہے. کیا ہے؟ امام ذہبی صاحب نے کہا سکاتن. تہذیب الکمال 7255 نمبر راوی میں ان کے مفصل حالات ہیں. مفصل نہیں، مختصر حالات ہیں، مختصر 3-4 سطریں ہیں صرف. امام ابو زرعہ رازی نے کہا مدنی سکاتن ذاکر ابن ابان فی الثقات. لو جی ٹھیک ہو گیا. امام علامہ مغلطائی رحمہ اللہ نے اکمال و تہذیب الکمال، اب اس کا بھی کال پرسوں سے ہم حوالہ جان بوجھ کر دے رہے ہیں تاکہ ہمیں اس کتاب کے پتہ چلے. یہ شاگرد تھے مغلطائی صاحب، کل میں نے بیان کیا تھا امام مزی صاحب کے. انہوں نے کچھ اضافے کیے ہیں جو امام مزی صاحب سے چیزیں رہ گئی. مثلا یہ فرماتے ہیں ذاکرہ و بہادر الرحبان فی جملات ثقات. بھائی یہ حوالہ تو امام مزی صاحب نے بھی دے دیا ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا، وخرج حدیث فی صحیحہ، ابن حبان نے اس کی حدیث کو اپنے صحیح میں نقل کیا ہے، یہ ٹھیک ہے. وکذالک ابو علی طوسی و ابو عوانہ و ابو محمد دارمی و ترمذی، انہوں نے بھی ان کی روایتوں کو ذکر کیا ہے. وذکرہ ابن خلفون فی الثقات، امام ابن خلفون کی بھی ثقات ہے، انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. بہرحال یہ ثقہ راوی ہے. یہ کیا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا، آگے ہیں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ. میری چاہت ہے اس جلیل القدر صحابی کے بھی مفصل حالات پڑھے جائیں. میرے استاد محترم شیخ زبیر لذیذ صاحب رحمہ اللہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے مفصل حالات لکھے ہیں، ان کے مقالات کے اندر موجود ہیں شیخ صاحب کے. وہاں سے پڑھ لیے جائیں، گوگل پہ سرچ کریں گے تو فوراً مضمون آ جائے گا. اور بھی بہت کچھ لکھا گیا، یعنی ایک ایک راوی، ایک ایک صحابی کے مفصل حالات ہمیں پڑھنے چاہیے. مقالات مجھے بتانا، میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حالات فوراً آ جائیں گے. اچھا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد علم جلد 1 صفحہ 35-36 میں اس پر مفصل بحث کی ہے، اسی سند پر. شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں اسنادہ صحیح علی شرطہما وقد اخرجاہ، یعنی امام بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے، دونوں نے اس کو نکالا ہے. اسی طرح ابو وانا نے اپنی صحیح میں نکالا ہے، اپنے صحاح میں مستخرج میں مراد وصححہ ترمذی، اور امام ترمذی اس کو کیا کہا ہے؟ صحیح کہا ہے. الحمدللہ. جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یحییٰ بن سعید کی مطابقت بھی کی ہے راویوں نے. یحییٰ بن سعید کی مطابقت کی ہے راویوں نے. میں کہتا ہوں مطابقت نہ بھی ہوتی تو یہ سند بذات خود بھی صحیح ہے. الحمدللہ. ہاں مطابقت ہو جائے تو مزید پختگی مل جاتی ہے. تابعہ عبید اللہ بن عمر ان محمد بن یحییٰ بن حبان عند شیخین و ابی وانا و ترمذی و احمد، یعنی ان چاروں کتابوں میں یحییٰ بن سعید کی مطابقت کس نے کی ہے؟ عبید اللہ بن عمر نے. واضح. ترمذی صاحب نے کہا حدیث صحیح. شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں ولیلحدیث اسنادان آخران، اس حدیث کی اور بھی 2 سند ہیں ابن عمر سے. سند نہ بھی ہوں تو یہ بذات خود ہی صحیح ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، لیکن سندیں ہوں تو مزید پختگی قوت مل جاتی ہے. تو یہ دیکھو نا، محدثین کا طریقہ ہے وہ مزید سند تلاش کرتے ہیں. ماشاءاللہ. شیخ البانی سے فرماتے ہیں پہلی سند من طریق فلاح ان عبداللہ بن کرمہ ان ابی
عن ابی الغیرہ رافع ابن حنین عنہ. یہ کہاں سند ہے؟ مسند احمد میں جلد 2 صفحہ نمبر 96 99 99 اور 114. شیخ البانی سے فرماتے ہیں ھذا سناد لا باس فی المتابعات، متابعات میں سند کی کوئی حرج نہیں ہے. رافع بن حنین راوی وثق ابن حبان. واضح. آگے امام دارقطنی نے کہا ولا اعلمہ اسناد الا حدیثا واحدہ، انہوں نے صرف ایک ہی حدیث کو باسند یعنی متصل بیان کیا ہے. اسناد کا مطلب کیا؟ متصل. ولم یروی غیر فلاح بن سلیمان عن عبداللہ بن اکرمہ عنہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں قلت میں کہتا ہوں عبداللہ بن اکرمہ ذکر ابن حبان فی الثقات ایضا وروان غیر مفلح اسامہ بن زید. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ ان سے اسامہ بن زید نے بھی بیان کیا ہے، ایک نہیں ہے اور بھی ہیں. یعنی یہ ہے علم حدیث، تتبع جستجو مسلسل. پھر فرماتے ہیں فلاح بن سلیمان، اس کی مرویات صحیح بخاری مسلم میں ہیں، اس میں کچھ کلام ہے. یہ پہلی سند. دوسری سند من طریق ایوب بن عتبہ عن یحییٰ بن ابی کثیر عن نافع عنہ. یہ بھی کہتے ہیں پہلے کی طرح ہے. ایوب بن عتبہ ضعیف ہیں سوء حفظ کی وجہ سے، لیکن ثقات راویوں نے اس کی موافقت کی ہے. فائز قد روى ما وافق فيه الثقات، یعنی جو یہ راوی سوء حفظ ہے، ضعیف ہے ایوب بن عتبہ، لیکن اس نے ثقات کی موافقت کی ہے. فقد حافظہ، تحقیق اس ایوب بن عتبہ راوی نے اس حدیث کو حفظ کیا ہے. یعنی 4 ثقہ راوی ہیں، ان کا کلاس فیلو ایک ضعیف ہے سوء حفظ کی وجہ سے، تو کیا وہ سوء حفظ والا ضعیف والا ثقہ کی موافقت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے نا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں انہوں نے ثقات کی موافقت کی ہے. تو باقی اس کے سند کے راوی شیخین کے راوی ہیں. اس کے ساتھ ہماری یہ حدیث مکمل ہوئی. استنباط حدیث کیا ہے کہ 4 دیواری کے اندر بیت الخلاء کے اندر کمر یا چہرہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہاں فضا میں منع ہے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.